اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال مشک بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پا لو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے ورنہ کم از کم اس کی خوشبو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پا لو گے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی اور بری صحبت کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم اچھی صحبت اختیار کرو گے تو اس سے جو ہے وہ تمہیں فائدہ ہوگا، بری صحبت اختیار کرو گے تو وہ تمہیں برائیوں کی طرف لے جائے گی۔ فرمایا کہ اگر تم کسی خوشبودار بیچنے والے کی دکان پہ جاتے ہو، خوشبو بیچنے والے کی دکان پر جاتے ہو، تو اگر وہاں پر تم گئے ہو، اگر خوشبو نہیں خریدی تب بھی تمہیں وہاں کھڑے ہونے سے بیٹھنے سے خوشبو ضرور آئے گی، خوشبو ضرور آئے گی، یا تم اس کو خوشبو کو خرید لو گے، تمہیں دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور ہوگا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح دوسری مثال دی گئی ہے کہ جب لوہار کی دکان پر جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں دو میں سے ایک چیز ضرور ملے گی، تو یا تو وہاں سے تمہیں اس کی بدبو آئے گی، تو یا وہاں جب وہ کھڑا ہوگا تو لوہار کی بٹی جب تپتی ہے تو اس میں سے چنگیاڑے نکلتے ہیں، اس سے کپڑوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اگر اختیار کریں گے تو اس سے بندے کا بھلا ہوگا، آخرت کی یاد آئے گی۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو آخرت کی یاد آئے گی، دل سے برائیاں دور ہوں گی، جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوگا، اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوگا۔ اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو وہ پھر برائیوں کی طرف ہی اس کا دل رغبت کرے گا۔ جس طرح سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں وہاں قرآن اور حدیث کا بیان ہوتا ہے، حدیث پاک کو بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان کو سن کر دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو جب اسی طرح جب دنیاوی محفل میں بیٹھے ہو تو وہ جب کوئی برائیوں کی باتیں کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں بھی برائی اثر کرتی ہے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے، برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کریں، برائی کی محفلوں سے بچیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کی جو پیدائش کی ہے، انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے، مقصد صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ کی بندگی۔ وہ ہے کیا؟ اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے، چاہے کہیں بھی ہم ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔